اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج جو مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے اور ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر پیش آتا رہتا ہے کہ جب بھی نماز جنازہ کے لیے جائیں تو وہاں پہ انتہائی شد و مت کے ساتھ اور بڑی سختی کے ساتھ یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ صفوں کی تعداد طاق ہونی چاہیے، اور اس عمل کو ہم نے اپنے مومنین کے درمیان بھی بڑی سختی کے ساتھ انجام دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ باقاعدہ وہ بھی اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ صفوں کی تعداد طاق ہونا چاہیے، کہیں جفت نہ ہو جائے، اور اگر کہیں پہ کوئی صفوں کی تعداد جفت ہو جائے، 2 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 6 ہو جائیں، 8 ہو جائیں، تو ان کو توڑ کر باقاعدہ ایک اور صف بنائی جاتی ہے تاکہ صفیں طاق ہی رہیں۔ اس معاملے میں جب ہم نے تحقیق کرنا شروع کی تو ہمیں عجیب و غریب قسم کے نتائج نظر آئے ہیں، حتیٰ کہ جب ہم نے مراجع کرام سے اور علماء کرام سے اس بارے میں سوال کیا تو انتہائی حیرت انگیز معلومات ہمیں ملی ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھنے سے پہلے اس بات کو جان لیں کہ صفوں کی تعداد کو طاق رکھنے کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں تو اس کی شرعی حیثیت ہے کہ ان کے ہاں حکم شریعت یہ ہے کہ صفوں کی تعداد 3 رکھنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی سنت ہے کہ جو تاکیدی ہے، یہ اہل سنت کے ہاں ہے۔ اور اگر صفوں کی تعداد آپ 3 سے زیادہ بڑھاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ طاق تعداد رہنی چاہیے، 5 ہو جائیں، 7 ہو جائیں، 9 ہو جائیں۔ یہ معاملہ اہل سنت برادران کے ہاں اہمیت رکھتا ہے۔ البتہ ہمارے ہاں فقہ جعفریہ میں، مذہب شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ میں اس قسم کا کوئی حکم ہمیں کسی مرد تقلید کے ہاں نہیں ملا ہے، یہاں تک کہ ہم نے بہت سارے ایسے علماء جو آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کی وکالت کا اختیار رکھتے ہیں یا شیخ وحید خراسانی کی وکالت کا اختیار رکھتے ہیں یا سید علی خامنائی کی تقلید میں موجود علماء سے بھی سوال کیا ہے تو سب کی طرف سے ہمیں یہی جواب ملا ہے کہ اس قسم کا کوئی فتویٰ ہم نے کسی مرجع تقلید کی توضیح میں نہیں دیکھا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ نماز جنازہ میں صفوں کی تعداد کو طاق رکھا جائے۔ امید ہے کہ اس مسئلے کی وضاحت ہو چکی ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔